نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر جائے تو 3 حاملہ اونٹنیاں ساتھ لے کر جائے؟ سب نے عرض کی کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ قرآن مجید کی 3 آیتوں کا سیکھنا 3 حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ ابھی 21 پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس پارے میں 5 حصے ہیں: سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، سورہ روم مکمل، سورہ لقمان مکمل، سورہ سجدہ مکمل اور سورہ احزاب کی ابتدائی آیات۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ دین کی دعوت دینے والے داعی اور واعظ کو 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے: قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کا اہتمام۔ نماز انسان کو فحش اور منکر سے روک دیتی ہے۔ منکر ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کے حرام ہونے پر دلیل شرعی ہو، اور فحشاء اس گناہ کو کہتے ہیں جس کو ہر عقل مند شخص برا اور نامناسب سمجھے۔ بس اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا۔ اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز بندے سے اس کے گناہ چھڑوا دیتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ روکنا اور ہے، چھڑوانا اور ہے۔ نماز پورے اداب کے ساتھ ہو تو پھر گناہوں سے روکتی ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے دین پر چلنا دشوار تھا، تو پہلے انہیں صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی۔ یہاں فرمایا کہ اگر ایک جگہ رہتے ہوئے دین پر عمل اور اللہ کی عبادت مشکل ہو تو ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے کی طرف چلے جائیں جہاں دین پر چلنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو شخص ہمارے دین کے راستے میں مشقت برداشت کرے اور محنت کرے، ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ آیت دین پر چلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جب انسان ہمت نہ ہارے بلکہ مسلسل کوشش و محنت میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور فرما کر راستے کھول دیتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے فرمایا ہے کہ کئی راستے ہیں، ایک راستہ متعین نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں۔ سبل جمع ہے سبیل کی۔ سورۃ الروم۔ اس سورت کے آغاز میں ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کی فتح کی پیشین گوئی کی گئی جو 7 سال بعد پوری ہوئی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الروم ہے۔ شروع صورت میں ایک عظیم پیشین گوئی کی گئی ہے جس میں 2 خوشخبریوں کا ذکر تھا۔ ایک یہ کہ کچھ سالوں بعد اہل روم جو کہ اہل کتاب اور عیسائی تھے، ان کو ایرانیوں پر جو آتش پرست تھے فتح ہوگی، اور اسی دن مسلمانوں کو بھی مشرکین پر فتح ہوگی۔ الف لام میم غلبت الروم۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ دنیا میں 2 سپر پاور آمنے سامنے تھی، ایک روم، دوسری ایران۔ روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ رومی اہل کتاب عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست مجوس تھے۔ ایران مسلسل روم کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر مکہ میں بت پرست مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ جب وہ کسی شہر کو فتح کرتے تو مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو چڑھاتے کہ دیکھو ہمارے ایرانی بھائی مسلسل اہل روم کے مقابلہ میں فتح حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جس میں 2 پیشین گوئیاں کی گئیں۔ پہلی یہ کہ چند سالوں میں اہل روم اہل ایران پر غالب آ جائیں گے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے اور مسلمان بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کا اس وقت بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے مشرکین کے سردار ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 100 اونٹوں کی شرط لگا لی تھی کہ اگر آئندہ 9 سال میں اہل روم غالب آ گئے تو میں 100 اونٹ دوں گا، وگرنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو قبول فرما لیا۔ اس وقت تک اس طرح 2 طرفہ شرط کی حرمت نہیں آئی تھی۔ سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون۔ اس آیت سے 5 نمازوں کا اشارہ نکلتا ہے۔ حین تمسون میں مغرب اور عشاء دونوں شامل ہیں، حین تصبحون میں فجر کی نماز ہے، عشیًا میں عصر کی نماز ہے، اور حین تظہرون میں ظہر کی نماز ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کرنے کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اس ذات نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا۔ انسان سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہے جو مٹی ہی سے پیدا کیے گئے تھے، یا ہر انسان کیونکہ اس کی غذائی اور جسمانی ضروریات مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہوتا۔ پھر اگلی نشانی ہے کہ اس نے ارض و سما کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے پیدا کیا، اور انسانوں کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی اور انگریزی، کوئی فرانسیسی بولتا ہے اور کوئی اردو اور جاپانی، کسی کا رنگ کالا ہے اور کسی کا سرخ۔ پھر اگلی نشانی وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔
انسان کا جسم ایک ایسی مشین ہے جسے اگر مشاغل کے ہجوم میں وقفہ سکون نہ ملے تو یہ مشین خراب ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی نشانی آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی۔ پھر بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی نشانی ارض و سما کا مستحکم نظام وجود باری تعالیٰ کی زندہ دلیل ہے۔ آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے اور اس کے مدار میں ستارے دوڑ رہے ہیں، مگر نہ اضطراب ہے نہ شور۔ یوں ہی زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے مگر اس کے سینے پر بسنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں نے جو اعمال کیے اور جو اپنے ہاتھوں کمایا اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلتا ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی تکلیف، مصیبت یا طوفان آتا ہے اس کی وجہ انسانی اعمال ہیں۔ ذہن میں اشکال پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء پر جو تکلیفیں آتی ہیں کیا ان کا سبب ہی ان کے اعمال ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مصیبت ہر حال میں انسانی اعمال کی وجہ سے آئے۔ مصیبت کے آنے کا سبب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مصیبت یا تکلیف انسانی اعمال کے بجائے کسی اور سبب سے بھی آ سکتی ہے، اور آیت اس کی نفی بھی نہیں کر رہی۔ بغیر گناہ کے کسی کو کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آ جائے، جیسے انبیاء اولیاء کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو انسان کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں تو وہ دو مقاصد کے لیے آتے ہیں، یا انسان کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے اور یا انسان کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے۔ سورہ لقمان، اس صورت میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی، اس لیے اس صورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں 3 اہم باتیں یہ ہیں۔ ایک، اللہ کی قدرت کے 4 دلائل، یعنی اس نے بغیر ستون کے آسمان بنایا، مضبوط و محکم پہاڑ بنائے، رینگنے والے مویشی اور حشرات اور برسنے والی بارش۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو جو 10 نصیحتیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے کر آئیں گے۔ 3 نماز قائم کرو، 4 اچھی باتوں کا حکم کرو، 5 بری باتوں سے منع کرو، 6 آزمائش میں صبر کو اختیار کرو، 7 عاجزی اختیار کرو، 8 تکبر نہ کرو، 9 معتدل چلو، اور 10 مناسب آواز میں بات کرو۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہاں 5 چیزوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عام طور پر لوگ انہی 5 چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، نجومیوں سے انہی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اندازے انہی کے بارے میں لگاتے ہیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: قیامت کا علم، بارش کب ہوگی، ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کیا کمائے گا اور انسان کہاں مرے گا۔ مذکورہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان کے علم کو مفاتیح الغیب یعنی غیب کی 5 کنجیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں آیت سجدہ اور سجدہ کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ 6 دن کون سے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا تو یہ بھی متشابہات میں ہے، اب اس کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے اندر پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے اور آسمان اور زمین کتنے دنوں میں بنے ہیں اور وہ دن کون سے ہیں، تو یہ ساری چیزیں متشابہات میں سے ہیں، ان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ سورۃ سجدہ میں مجرموں اور مومنوں دونوں کا حال بتلایا گیا ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوئے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لٹا دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں۔ دوسری طرف مومنین کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں اور راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ کے دیے ہوئے اموال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ سورۃ الاحزاب، اس صورت میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام احزاب رکھا گیا ہے۔ اس میں چند اہم چیزوں کو بیان کیا گیا ہے: لے پالک بیٹے کے احکام، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، ازواج مطہرات، ختم نبوت، پردہ کے احکام وغیرہ۔ شروع میں 3 غلط باتوں کی تردید کی گئی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، عرب میں 3 باتیں بہت مشہور تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ جو سمجھدار آدمی ہوتا اور بات کی تہہ تک پہنچتا تو لوگ اس کے بارے میں کہتے کہ اس کے 2 دل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے 2 دل پیدا نہیں فرمائے۔ دوسری یہ تھی کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو
تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت کہہ دیتا، تو وہ اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتی۔ تیسری یہ تھی کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا، وہ اسے ایسے سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹا ہو، میراث میں شریک کرتے، اس کی بیوی سے اس کی طلاق یا وفات کے بعد نکاح نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں باتوں کی تردید فرمائی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز و محبوب ہیں، اور ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، یہاں سے لے کر آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب کا مختلف پہلوؤں سے تذکرہ چل رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے احد و بدر میں ناکامی کے بعد عرب کے مختلف قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جمع کر کے 12 سے 15 ہزار کا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کی نیت سے نکلے۔ ادھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق مدینہ منورہ کے باہر خندق کھودی گئی۔ مشرکین نے تقریباً 1 ماہ تک محاصرہ کیا۔ بالآخر خدائی مدد سے تیز آندھی چلی جس سے مشرکین بھاگ گئے۔ مدینہ سے یہود بنی قریظہ نے عہد شکنی کی، تو غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کے نابالغ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیا بنایا گیا۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا ہے، جنہوں نے ہیلے بہانے کر کے غزوہ میں شریک ہونے سے عذر پیش کیا تھا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق اور جنگ بنو قریظہ کی فتوحات کے بعد نان و نفقہ جو خرچہ مرد کے ذمہ ہوتے ہیں اس کو بڑھانے کا ایک جائز مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ ازواج مطہرات کی شان کے لائق نہیں تھا۔ اس لیے ان آیات میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور اپنی سوچ کو بدلیں، اور اگر دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن قربان جائیے اپنی ماؤں پر کہ انہوں نے پہلی صورت اختیار کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی روحانی ماؤں کی قدر اور ان کے ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔